ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر کے، بابا کرتے کیا ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ بابا کرتے کیا ہو؟ باپ تھا، کہنے لگا بیٹی جاتا ہوں اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا۔ بچی کہنے لگی بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا نہیں بیٹی، ہم ان کے چرنوں پہ ڈال کے آ جاتے ہیں۔ کہا بابا پھر آپ دودھ لے کے کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے نہیں؟ کہنے لگی بیٹی عجیب بات کرتی ہے، پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں؟ بچی کہنے لگی بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گا اور میں دودھ پلا کر کے آؤں گا۔ باپ کہنے لگا بیٹی جانا ضرور، لیکن یہ ضد نہ کر کے دودھ پلا کے آؤں گا۔ بچی نے کہا بابا اجازت تو دیں۔ پنڈت نے اپنی بیٹی کو اجازت دی، بیٹی مرضی تیری۔ بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچی، جا کے مندر میں کہنے لگی اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی۔ مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ بچی نے اتنی بات کہی، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگی میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تجھے دودھ نہیں پلاؤں گی۔ اصرار پہ اصرار، اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہ آیا۔ آخر بچی کہنے لگی یا تو دودھ پی دے ورنہ آج تیرے قدموں میں اپنی جان دے کر کے جاؤں گی۔ بچی نے اپنے سر کو اس پتھر کے صنم کے آگے، پتھر کے بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ جب بچی اپنے سر کو زمین پہ مار رہی تھی، بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہوا۔ بچی نے رو رو کر کے کہا تھا دودھ پی لے ورنہ جان دے دوں گی، دودھ پی لے ورنہ جان دے دوں گی۔ بچی رو رہی تھی، سر پٹک رہی تھی۔ اچانک انہی گلیوں سے اللہ کے ولی کا گزر ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا گزر ہوا، دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جان رہی ہے۔ آپ نے بچی کو روتے دیکھا ہے، آنے کے بعد آپ قریب آئے، کہنے لگے بیٹی کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرکار خواجہ غریب نواز کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتی بابا آپ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ اس نے کہا مہاراج بات یہ ہے، یہ میرے خدا ہے، میں کہتی ہوں دودھ پی مگر پیتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے سمجھایا بیٹی یہ پتھر ہے دودھ نہیں پیئیں گے۔ اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیئیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی، یا تو ان کو دودھ پینا پڑے گا یا میں اپنی جان دے دوں گی۔ اتنا سننا تھا، سرکار غریب نواز مسکرائے، کہتے بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ کہا ہاں بابا میرا فیصلہ ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد آپ نے اس بت کا کان پکڑا اور پکڑ کے کہتے ہیں دیکھتا نہ کہ بچی کا خون بہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا ہے؟ اتنا کہنا تھا بت میں جان آ جاتی ہے۔ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، بت نے ہاتھ میں پیالہ لیا ہے، دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ بچی بھی مسکرا رہی ہے، اس کا کام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اب بچی جا رہی ہے، ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ جب بچی گئی ہے، بستی والوں نے بچی کا چہرہ دیکھ کے کہا تھا پنڈت جی شاید تمہاری بیٹی اپنی عزت گوا کے آئی ہے، شاید عزت لوٹ لی گئی ہے۔ اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی، کہتی ہے بیٹی بتا بات کیا ہے؟ بچی کہتی ہے کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے۔ کہا بیٹی اگر ہاتھ نہیں ڈالا تو بتا تیرے ماتھے کا خون کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے بدن کے بھیگے ہوئے کپڑے تو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ بچی نے کہا تھا میرے خاندان والوں سن لو، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ جیسی اتنی بات بچی نے کہی تھی، خاندان والے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسی بات کرتی ہے؟ شاید یہ پاگل ہو چکی ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، اس لیے یہ بہتی باتیں کر رہی ہے۔ باپ نے بیٹی کو تسلی دی، کہا بیٹی مجھے بتا دے تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بچی نے کہا تھا بابا میں جو وعدہ کر کے گئی تھی اپنا وعدہ پورا کر کے آئی ہوں اور خداؤں کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ جیسے اتنی بات کہی بچی نے، پنڈت کو غصہ آیا، کہنے لگا جھوٹ نہ بول، وہ کبھی دودھ نہیں پیتے ہیں، تو اپنے راز پہ پردہ ڈال رہی ہے، شاید عزت چھپانے کی بات کر رہی ہوگی۔ جیسی اتنی بات باپ نے کہی ہے، بیٹی رونے لگ جاتی
جاتی ہے، کہتی باپ گواہ کہاں سے لاؤں، میں کس کے سامنے کی اپنی کہانی بتاؤں، میں دودھ پلا کے آئی ہوں، اگر یقین نہ ہو کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کے دکھاؤں گی۔ باپ راضی ہو گیا، خاندان والے تیار ہو گئے، پوری بستی اکٹھا گئے۔ جب صبح کا سورج نکلا ہے، ساری قوم آ کر کے پنڈت کے دروازے پر کھڑی ہے کہ آج اس کی بیٹیاں ہونی کو ہونی کرے گی۔ ایک اچنبا ہونے والا ہے کہ ہمارے پتھر کے خدا دودھ پینے والے ہیں۔ بچی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر کے چلی ہے اور پھر اسی مندر کے قریب پہنچ جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے لو یہ دودھ پی لو، لیکن آج پھر پتھر کا پتھر ہے، دودھ پینے کی بات چھوڑیے، کوئی حرکت اس میں نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بچی کہتی ہے اے میرے خدا آج میری آبرو کا سوال ہے، میری عزت کا سوال ہے۔ بچی نے رو کر کے اتنا کہا تھا، خاندان والے کہتے ہیں پنڈت تیری بیٹی کی آبرو لٹ چکی ہے، یہ اس بات کو کہہ کر کے عزت پہ پردہ ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر، جیسی اتنا کہا تھا بچی کی چیخ نکل جاتی ہے اور رو کے کہتی ہے اے میرے خدا سن لے، تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں پیتا ہے تو پھر میں کل والے بابا کو بلاؤں گی، تب تو دودھ پیے گا۔ اتنا کہنا تھا، پتھر میں جان آ جاتی ہے، دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد قوم نے کہا تھا اے بیٹی بتا تو صحیح وہ کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر کے گیا ہے؟ بچی نے کہا نام نہیں معلوم ہے، کہا پھر پتہ بتا دے، کہا پتہ بھی نہیں معلوم ہے، کہا کہاں ملے گا، کہا یہ بھی نہیں معلوم، کہا یہ تو بتا دے آیا کدھر سے تھا، گیا کدھر تھا، کہا آیا ادھر سے تھا، گیا ادھر تھا۔ پوری بستی دوڑی ہے، ایک درخت کے نیچے میرا غریب نواز بیٹھا ہے، جا کر کے کہتے ہیں بابا کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کے صنم کو دودھ پلایا ہے؟ میرے غریب نواز مسکراتے ہیں، کہتے ہاں میں ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا، پوری قوم قدموں پہ گر جاتی ہے اور کہتی مہاراج اتنا بتاؤ وہ کون سا منتر ہے جس نے پتھر میں جان ڈال دی ہے، وہ کون سا جادو ہے جس نے پتھر کو دودھ پلا دیا ہے؟ میرے غریب نواز کہتے ہیں یہ کسی منتر کی وجہ نہیں ہے، یہ کسی جادو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ اتنا سننا تھا، سب نے کہا تھا بابا بتاؤ تو صحیح پروردگار کون ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا تھا بابا کس مذہب سے تعلق ہے؟ تو غریب نواز نے فرمایا تھا میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرا نانا محمد الرسول اللہ ہے۔ اتنا کہہ کر کے غریب نواز آگے بڑھے ہیں، جیسے آگے بڑھے ہیں سب سے پہلے پنڈت قدموں پہ گرا اور گرنے کے بعد کہتا ہے بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گناہگاروں کو مصطفیٰ کا امتی بنانے کے لیے؟ پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے، غریب نواز کان پکڑ لیں تو پتھر دودھ پی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی، اور جو بندہ رات و دن نعرے لگاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے کان پکڑا تو دودھ پینے لگا۔ ان کی باتیں پتھر مانتے ہیں، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دامن بھی تھامے بیٹھے ہیں اور کام بھی بڑے عجیب کر رہے ہیں۔